بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت اہل کراچی سب سے زیادہ اس پر تشویش میں ہیں کہ ان کی آبادی کو کم گنا گیا ہے اور 3 کروڑ کی آبادی کے اس شہر کو 1.5 کروڑ ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کی بیس بنائی جاتی ہے 2017 کی مردم شماری۔ 2017 کی مردم شماری میں پورے ملک کی آبادی تقریباً 21 کروڑ تھی اور صوبہ سندھ کی آبادی تقریباً 4 کروڑ 80 لاکھ کے قریب تھی۔ اس آبادی میں سے کراچی کی آبادی 1 کروڑ 49 لاکھ گنی گئی، حالانکہ چیخ چیخ کر لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی پچھلی آبادیوں کے اوپر اعتراضات نیشن وائڈ بھی اور انٹرنیشنلی بھی جتنے ادارے ہیں ان سب نے بتایا کہ کراچی کی آبادی اتنی کم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً ہمارے پاس مہتاب کریم صاحب جو بہت زبردست سوشل سائنٹسٹ ہیں اور ان کی بڑی ریسرچ ہے، ان کی رپورٹس موجود ہے، اس کے مطابق کراچی کی آبادی کسی صورت بھی اس وقت 2.5 کروڑ سے کم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے عارف حسن صاحب وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نامور بین الاقوامی شہرت یافتہ آرکیٹیکٹ ہیں، ان کی جتنی بھی ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ آبادی 2.5 سے 3 کروڑ بنتی ہے۔ جو امریکہ میں کچھ ادارے کام کر رہے ہیں، جو انسٹیٹیوٹ آف ٹرانسپورٹیشن اینڈ ڈیولپمنٹ نیو یارک میں کام کرتا ہے، اس نے اپنی ریسرچ کی، اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، لیکن جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ صرف ہمارے حکمران نہیں جانتے اور اسٹیٹسٹیکل بیورو آف پاکستان نہیں جانتا کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے۔ مردم شماری کے لیے جو محکمہ ہے جو لوگوں کو کاؤنٹ کرتا ہے وہ اسٹیٹسٹیکل بیورو آف پاکستان ہے، شناختی کارڈ بناتا ہے نادرا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ووٹر لسٹیں بناتا ہے۔ مردم شماری کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک فرد کو گنا جائے گا۔ اب اس مردم شماری میں کراچی کے ساتھ کیا گیا ہے؟ یہ کیا گیا ہے کہ وہ کراچی میں تو ظاہر ہے پورے ملک کے لوگ رہتے ہیں اور اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، رہتے بھی ہیں، 40 50 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، لیکن ان کا چونکہ اپنے آبائی گاؤں میں یا شہر کے اندر اپنا کوئی گھر ہوتا ہے تو اس کے حساب سے شناختی کارڈ ہوتا ہے۔ شناختی کارڈ کے نمبروں کو دیکھ کر، اس کے کوڈ کو دیکھ کر کیا یہ گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو گنا جائے، اس کوڈ کے مطابق ان کی گنتی ان جگہوں پہ کر دی گئی ہے جو ان کے مستقل پتے ہیں، جبکہ 40 سال اور 50 سال سے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ جو یہاں رہ رہا ہے، یہاں کام کر رہا ہے، یہاں محنت مزدوری کر رہا ہے، یہاں کا انفراسٹرکچر یوز کر رہا ہے، ظاہر سیوریج کا مسئلہ ہو یا پانی کا مسئلہ ہو یا بجلی کا مسئلہ ہو یا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو، وہ تو سب کے لیے ہے جو یہاں رہتا ہے۔ یہ بحث تو ہے ہی نہیں اس میں کہ کوئی کون آدمی کس جگہ سے اور کس زبان کا بولنے والا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں کراچی کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سندھ حکومت نے اس مردم شماری پر اعتراض کیا اور بجا طور سے کیا۔ یہ بات کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آئی۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں پھر یہ طے پا گیا کہ جو ملک میں جو شماریاتی بلاکس ہیں جن کی تعداد 1,68,000 ہے، اس میں سے 5% بلاکس کو جو ہے وہ ری اوپن کیا جائے گا اور اسٹیک ہولڈرز کی موجودگی میں ایک رینڈم سروے کروایا جائے گا اور چیک کیا جائے گا، ان پہ مردم شماری اثر نو کی جائے گی۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ ملک بھر میں مردم شماری ٹھیک ہوئی ہے کہ غلط ہوئی ہے، لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود یہ کام مکمل نہیں ہو سکا۔ اسی دوران قومی انتخابات آ گئے، لوگوں نے کہا انتخاب ڈیلے ہو جائے گا، انتخاب کرا دیا گیا، ڈیلیمیٹیشن کر دی گئی اور اب بلدیاتی انتخاب بھی بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بلدیاتی انتخاب پچھلی مردم شماری جو کہ 2017 میں ہوئی، اگر اس بنیاد کے اوپر ہوگا تو کراچی اور پورے پاکستان کے تناسب سے اور کراچی میں صوبہ سندھ کے تناسب سے جو آبادی ہے اس میں ایک بہت بڑا تنازع موجود ہے۔ قومی انتخاب میں بھی یہ تنازع موجود ہے اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا فرق نمائندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ ایک طرف صوبہ سندھ یہ تو کہتا ہے، اس کی حکومت یہ کہتی ہے کہ سندھ کی آبادی کو کم کاؤنٹ کیا گیا ہے، لیکن جب اس سے کہا جاتا ہے کہ سندھ کا ایک جو کیپٹل ہے کراچی اس کو کم کاؤنٹ کیا گیا ہے تو وہ اس پر سے نظریں چرا لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم رورل ایریاز میں مقامی لوگوں کا استحصال کر کے جو نمائندگی حاصل کر لیتے ہیں اور طاقت کے ذریعے سے مقامی ہاریوں مقامی لوگوں کو جو ہے وہ اپنا غلام بنا کر نمائندگی حاصل کرتے ہیں، پھر اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، پھر اختیارات کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرتے ہیں، پھر جو ہے وسائل کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر کے اپنی مرضی سے کرپشن کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ اور اگر کراچی میں اور پورے یعنی سندھ کے تمام شہروں کی آبادی اگر ٹھیک طریقے سے سامنے آ گئی تو اس کے نتیجے میں یہ سب کام وہ نہیں کر سکیں گے اور خود جو ہے وہ ایک شعور پروان چڑھے گا اور خود ان شہروں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہ فیوڈلزم یا وڈیرہ شاہی صرف سندھ کے رورل ایریاز میں ہے، ہمارا شہر کراچی بھی 25-30 سال تک اربن فیوڈلزم کا شکار رہا ہے۔ جو مینٹیلٹی اندرون سندھ میں یا رورل ایریاز کے اندر ہوتی تھی وہی مینٹیلٹی
کراچی سمیت سندھ کے شہری آبادیوں کے اندر بھی ہوتی تھی اور لوگوں کو غلام بنا کر اپنی نمائندگی حاصل کی جاتی تھی. لیکن اب چیزیں اوپن ہوئی ہیں, لا اینڈ آرڈر کچھ کنٹرول ہوا ہے, امن و امان قائم ہوا ہے, اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ ان کے ووٹ سے کوئی چیز بدل سکتی ہے. تو اس کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نمائندگی کا حق تو ملے کراچی کے لوگوں کو. کراچی کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 3 کروڑ ہیں لیکن ان کو 1.5 کروڑ گنا جا رہا ہے. اب اگر آپ صرف ایک چیز دیکھ لیجئے کہ اگر کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے, اور یقیناً ہے, اور اس کے نتیجے میں ہمارے پورے صوبہ سندھ کی آبادی میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور وہ تقریباً 6 کروڑ 30 لاکھ ہو جائے گی اگر کراچی کی آبادی کو صحیح گن لیا گیا. صوبہ سندھ کے حکمرانوں کو تو اس پر بات کرنی چاہیے تاکہ ان کو NFC ایوارڈ میں سے حصہ زیادہ ملے, اس کے نتیجے میں صوبے میں وسائل زیادہ آئیں گے. لیکن جس طرح ان کو یہ مقدمہ لڑنا چاہیے وہ مقدمہ نہیں لڑتے. اس کا سبب یہ ہے کہ جب کراچی کی آبادی زیادہ ہو جائے گی تو ان کو اس سے نقصان ہوگا. مثلاً اگر کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہو, اور جو کہ ہے, تو اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی میں جو اس وقت کراچی کی نشستیں 21 ہیں, وہ پورے تناسب کے ساتھ جب ہم نکالتے ہیں تو وہ 35 ہو جائیں گی. اسی طرح سے صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں کراچی میں 44 ہیں, تو وہ نشستیں بڑھ کر جو ہے وہ تقریباً 62 ہو جائیں گی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 130 کی جو صوبائی اسمبلی ہے, اور بعد میں اس پر جو ہے وہ خواتین اور مائنورٹیز کی سیٹیں ہوتی ہیں, تو اس میں 130 کی جو ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے اس میں سے اگر 62 سیٹیں کراچی سے ہونے لگیں اور اس کے نتیجے میں ایک زبردست قسم کا تناسب پیدا ہونے لگے, تو کراچی کے لوگوں کے اندر بھی ولنگنس پیدا ہوگی کہ وہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اس صوبے کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے صوبے کی خدمت کے لیے بھی اور اپنے حقوق کے لیے بھی لوگ آواز اٹھا سکیں گے. لیکن جب یہ کام نہیں کیا جاتا تو پھر ادھر ادھر سے آوازیں اٹھنا شروع ہوتی ہیں, اور پھر ان پارٹیوں کی سیاست بازی شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ لوگ کہ جو ہمیشہ مل کر حکومت کرتے رہے اور مل کر لوگوں کو تقسیم کرتے رہے, مہاجر اور سندھی میں تقسیم کرتے رہے, وہ مزے کرتے رہتے ہیں اور دونوں اپنی اپنی دکان چلاتے ہیں. اور پھنستا کون ہے؟ پھنستا کراچی کا شہری ہے جس کو گنا ہی نہیں جا رہا. ابھی عمران خان صاحب نے 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا. اس سے پہلے پچھلے سال انہوں نے 162 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا. خان صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو نمبر دے دیا جاتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. نہ ان کی ٹیم کے پاس کوئی ویژن ہے, نہ ان کے لوگ جو یہاں پر نمائندے منتخب ہو ہی گئے ہیں جس بھی طریقے سے ان کو کراچی کا پتہ ہے, تو بس وہ پیکیج پہ پیکیج کا اعلان کرتے ہیں. پچھلے 162 ارب روپے کے پیکیج کا تو انہوں نے حساب نہیں دیا, لیکن 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کر دیا. بعد میں یہ آپس میں لڑ بھی گئے, ساتھ بیٹھتے بھی ہیں, ساتھ لڑتے بھی ہیں, اور اس میں MQM کی پوزیشن تو بہت زبردست ہے, ساتھ مل کر فیصلہ کرتے ہیں, باہر آ کر احتجاج کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اب یہ سلسلہ اتنا طویل چلنے والا نہیں ہے اور لوگوں کے اندر بھی شعور پیدا ہو گیا ہے. 1100 ارب روپے کے پیکیج پہ ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ پیکیج 1 کروڑ 49 لاکھ کی آبادی کا پیکیج ہے یا 3 کروڑ کے لوگوں کا پیکیج ہے؟ کیا K4 کا منصوبہ ہو یا ماس ٹرانزٹ ہو یا ٹرانسپورٹیشن ہو یا سرکولر ریلوے ہو یا سیوریج کا نظام ہو, یہ 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے آپ بنا رہے ہیں یا 3 کروڑ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی, سارا ڈیزائن بدل جائے گا, سارا اس کے جو اس کی فائنینسز ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی. تو ظاہر سی بات ہے اس پوری اکانومی اس کی تبدیل ہو جائے گی. تو ابھی تک اگر آپ یہی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ کراچی کی نمائندگی کتنی ہونی چاہیے تو پھر آپ منصوبہ کیا بنائیں گے؟ میں ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں. اس وقت یونین کونسلیں پورے صوبہ سندھ کے اندر 1500 کے قریب ہیں, یونین کمیٹی آپ اس کو کہتے ہیں. کراچی میں یونین کمیٹیاں 209 ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر کراچی میں آبادی کے تناسب سے یونین کمیٹیاں 700 کی تعداد میں ہوں تو ماہانہ صرف ایک چیز سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے یہ جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. 5 لاکھ روپے فی یونین کمیٹی ملتا تھا. اب وہ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس 5 لاکھ استعمال کرنے والوں میں جماعت اسلامی کے وہ چیئرمین بھی تھے جنہوں نے انہی پیسوں سے اپنے علاقے کے اندر صفائی ستھرائی کا کام کیا ہے. جس کو کرپشن کرنی ہوتی ہے وہ 1 لاکھ میں بھی کر لیتا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 5 لاکھ روپے ملے, اور اگر ہم 209 یونین کمیٹیوں کے 5 لاکھ لگائیں تو ماہانہ یہ کوئی 10 کروڑ کچھ روپے بنتے ہیں. اور جو باقی 1300 یونین کمیٹیاں ادر دین کراچی ہے, اگر تو ان کی مردم شماری کو مان بھی لیں جو کہ یہ جعلی مردم شماری ہے, تب بھی 1/3 تو کراچی بنتا ہے نا. لیکن 1300 یونین کمیٹی میں جب 5-5 لاکھ روپے ملتے ہیں تو یہ پیسے بن جاتے ہیں 65 کروڑ. ہم تو کہتے ہیں آپ 500 کروڑ دیں کراچی کے علاوہ پورے صوبے کو, لیکن کراچی کو کراچی کا حق تو دیں. اگر یہ مردم شماری ٹھیک ہو جائے تو اس کے نتیجے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کراچی کو کتنے فائننسز ملیں گے اور خود بخود ڈیولپمنٹ کتنی ہو سکتی ہے. تو یہ چند مثالیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آبادی کا کیا فرق پڑتا ہے, نمائندگی کا فرق پڑتا ہے, مالیات کا فرق پڑتا ہے. ملک میں NFC ایوارڈ موجود ہے,
جسے ہم کہتے ہیں نیشنل فائننس کمیشن، اس NFC ایوارڈ کے تحت آبادی کے مطابق اور کچھ پیرامیٹرز اس کے مطابق پیسے تقسیم ہوتے ہیں۔ PFC ایوارڈ بھی موجود ہے، پروونشل فائننس کمیشن، لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی۔ 2010 کے بعد سے PFC ہوا ہی نہیں ہے، اس کے نتیجے میں استحصال ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت جینوئن ایشو ہے، جب تک آپ گنیں گے ہی نہیں اس وقت تک آپ اس کے لیے کام کیا کریں گے۔ مردم شماری کے اوپر ایک بہت بڑی تحریک کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی مردم شماری کے مسئلے کو صرف انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جبکہ ایک سیٹ اپ ختم ہوا ہے اور 4 مہینے میں انتخابات کروانے ہیں، اگر 1 مہینے میں مردم شماری کروا دی جائے، اور کراچی میں پہلے مرحلے میں اگر 5% بلاک کراچی میں کھولتے ہیں تو یہ تو چند 100 بلاکس ہوں گے۔ ان چند 100 بلاکس کے اندر کیسے نہیں ہو سکتی؟ 10 دن میں ہو سکتی ہے، اور اس میں اسٹیک ہولڈر کو ملا کر ہو سکتی ہے۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن یہ کام کرنے سے یہ لوگ کتراتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مردم شماری کے بغیر کوئی بھی آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، پیسوں کی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پانی کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، سیوریج کا نظام بنانا چاہتے ہیں، یا نمائندگی، کسی صورت میں بھی آپ عدل نہیں کر سکتے اور یہ ظلم ہوگا۔ کراچی کے لوگوں کو اس کا شعور حاصل کرنا ہوگا۔ جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا ہے اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو لے کر ہم چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اس مردم شماری ہو یا کوٹا سسٹم ہو یا پھر جو ہے با اختیار شہری حکومت ہو یا کے الیکٹرک کے وہ مظالم ہو جس میں یہ ساری پارٹیاں مل کر کراچی کے لوگوں کو کھا رہی ہیں اور کے الیکٹرک کو سپورٹ کر رہی ہیں، اس پر اپنے تحریک کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ حقوق کراچی تحریک ہم نے شروع کر دی ہے اور اس سلسلے میں ہم نے اپنے پروگرامات کو ترتیب دے لیا ہے۔ میں کراچی کے شہریوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بلا رنگ و نسل اور زبان کی اور فرقے کی اور مسلک کی تقسیم کے بغیر یہاں سب رہتے ہیں، یہاں سب کام کرتے ہیں۔ یہ تقسیم پیدا کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو آپس میں متحد ہوتے ہیں، لیکن عوام کو مہاجر سندھی میں، پٹھان بلوچ میں اور پنجابی جو ہے سرائکی میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہمیں تقسیم نہیں ہونا، متحد ہو کر اس شہر کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ اس شہر میں رہنے والے سب لوگوں کا حق ہے کہ ان کو گنا جائے، ان سب کا حق ہے کہ ان کو اس کے مطابق وسائل دیے جائیں۔ بہت شکریہ۔